مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب پوری پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر آمد کے تیسرے اتوار کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہم نے آمد کے تیسرے اتوار کی کینڈل، جو کہ خوشی کی کینڈل ہے، اسے روشن کیا ہے۔ اس اتوار کو گوداتے سنڈے بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم بڑے ایمانی اور روحانی جوش اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ گوداتے لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ریجوائز، خوشی کرنا، خوش ہونا۔ خوشی کا اتوار یعنی خوش ہونا، خوشی کرنا، خوشیاں منانا، خوشیاں بانٹنا، خوشی کا سبب بننا۔ جیسا کہ مقدس پولس رسول فلپیوں کے نام خط 4 باب کی 4 آیت میں فرماتے ہیں، خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، کیونکہ تمہاری نجات نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے روزمرہ زندگی کا حالات و واقعات کا باغور مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ ہم خوش ہوں، ریجوائز کریں، جبکہ ہر طرف کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلوبل ٹیررزم ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسان پر بہت سخت وقت ہے، ہر طرف دہشت گردی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ہر طرف خوف زدہ ہیں لوگ، سرکاری غیر سرکاری اداروں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کردار ہے، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، معاشی رہنماؤں کے سکینڈل، دوست احباب کی غداری ہے، باغیانہ پن ہے، صحت کے ایشوز ہیں، ہیلتھ چیلنجز ہیں، معاشی اقتصادی چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، کال ہے، قحط ہے، غربت کے ستائے ہوئے لوگ، ناانصافی، ہر طرف نفرتیں، کدورتیں، غریبوں مسکینوں کو رد کیا جاتا ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ملک و قوم کے لڑائی جھگڑے ہیں، جنگ و جدل ہے، طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، لالچ، حسد، مذہبی، معاشی، اقتصادی، سیاسی نفرتیں ہیں، جنہوں نے انسان کی خوشیاں چھین لی ہیں، نفرتیں پھیلائی ہیں۔ خوشی کی بات کرنا ایسے حالات میں معیوب سا لگتا ہے، خوشی کی خوشخبری دینا معیوب سا لگتا ہے، لیکن پھر بھی آمد کے ایام، کرسمس کا یہ موسم ہر انسان کو خوشی، شادمانی کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، خوشیاں بانٹنے، خوشیوں کا سبب بننے اور خوشی کا درس دیتے ہوئے مرجھائے ہوئے چہروں کو تازگی بخشتا ہے، افسردہ لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتا ہے، اس غذا کو بہار میں بدلتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو بینا کرتا ہے، کوڑ اور کوڑیوں کو، ان کے کوڑ کو دور کرتا ہے، مردوں کو زندگی بخشتا ہے، اندھیروں کو اجالا اور تاریکی کو روشنی بخشتا ہے، اجنبیت کو اپنائیت میں بدلتا ہے، دوریوں کو رفاقت میں بدلتا ہے۔ اس لیے خوش ہو، خوشی مناؤ، کیونکہ آپ کی نجات نزدیک ہے۔ نجات دہندہ مسیح خداوند آنے والا ہے، بلکہ دروازہ پر ہے، جیسا کہ آج کی پہلی تلاوت بمطابق صفنیہ نبی 3 باب کی 14 سے 20 آیت میں مرقوم ہے۔ اے بیٹی صہیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل تو للکار، اے بیٹی یروشلم اپنے سارے دل سے خوشی منا اور شادمانی کر۔ خداوند نے تجھ پر کی قضا کو منسوخ کر دیا ہے، اس نے تیرے دشمن کو نکال دیا ہے، خداوند شاہ اسرائیل تیرے درمیان ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا کہ اے صہیون خوف زدہ نہ ہو، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان ہے اور قادر ہے کہ نجات دے، وہ تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا، وہ چپ کے محبت رکھے گا، وہ گویا عید کے دن تیری خاطر شادمان ہو کر رقص کرے گا۔
जो तुझे ज़रब लगाते थे मैं उन्हें तुझ से दूर कर दूंगा। वो तुझ पर बोझ और बाइसे मुलामत रहे थे। देख, जो तुझ पर जुल्म करते थे उस रोज़ मैं उन सब को फना कर दूंगा। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका 3 बाब की 17 और 18वीं आयत में मसीहानिक दौर के बारे में बयान किया गया है कि मसीहाई दौर की अक्सबंदी की गई है। कुछ यूं यूहन्ना इस्तबागी की ज़ुबानी की गई है कि उसका छाछ उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वह नसीहत की बहुत सी बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। जैसा कि आज की पहली तिलावत सफनिया 3 बाब में हमने पढ़ा है, उसके आगे की आयात में लिखा है कि मसीहाई दौर को हाईलाइट किया गया है। मैं उन्हें जो लंगड़ाती थी बचाऊंगा, यानी यस्सु अच्छा चरवाहा है, उसके दौर में क्या होगा। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, उनकी परवाह करता है, जो खो गई हैं उन्हें वापस लाता है, जो परागंदा हो गई हैं उन्हें ढूंढता है। तो लिखा है, मैं उन्हें जो लंगड़ाती थी बचाऊंगा, मैं उन्हें जो हाँकी गई थी फराहम करूंगा, और जहाँ कहीं वो जहान में रसवा हुई थी मैं उन्हें मुअज़्ज़ज़ और नामवर करूँगा। उस वक़्त मैं तुम्हारी हदायत करूँगा, उस वक़्त मैं तुम्हें फराहम करूँगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारी किस्मत बदल डालूँगा तो तुम्हें अक़वाम जहान के दरमियान नामवर और मुअज़्ज़ज़ करूँगा। खुदावंद का फरमान है। आज गौदाते संडे यानी खुशी का इतवार हमें खुश रहने और खुशियां बांटने का दर्स देता है, जबकि आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत 4 बाब की 4 आयत में हमें आगाह करते हैं कि खुदावंद में हर वक़्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। उससे अगली आयत 5वीं आयत में खुशी का राज भी बताया गया है। खुशी का राज क्या है कि तुम्हारी नरम दिली सब आदमियों पर ज़ाहिर हो, खुदावंद नज़दीक है। 6ठी आयत, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर की जाया करें। 7वीं आयत, और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यस्सु में निगहबानी करे। हर इंसान की खुशी का भेद और राज आज की अंजील मुकद्दस में पिनहा है। आप किसी भी शोबे, महकमे, अदारे से तल्लक रखते हों, आएँ और यस्सु से पूछें कि हम क्या करें कि निजात पाए, हम क्या करें कि खुशी हासिल करें, हम क्या करें कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। आज भी मुख्तलिफ महकमों के, मुख्तलिफ अदारों के शोबाहाए ज़िंदगी के लोग आकर यूहन्ना इस्तबागी से पूछते हैं कि हम क्या करें। हर शोबे, महकमे, इदारे, शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, काम और कलाम में, तकरीर और तहरीर में पिन्हा है। इस खुशी के इतवार के मौका पर यूहन्ना इस्तबागी हमें मसीही ज़िंदगी गुजारने, मसीह को हासिल करने, खुशियाँ हासिल करने का तरीका और सलीका बताता है। आए हम भी आज उन खुशियों को हासिल करने के लिए कि तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, पूछें कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुड़ते हों वो उसे बांट दे जिसके पास ना हों, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मोहसल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा कि ऐ उस्ताद हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से ना हक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इक्तफा करो। आए हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आप जो भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या आप इन असूलों पर खुशी को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं? दूसरों को खुशियाँ बांट रहे हैं, इंसाफ
پر چلتے ہیں؟ عدل کو عمل میں لاتے ہیں؟ کیا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں؟ ناحق ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں؟ اپنی تنخواہ پر اکتفا کرتے ہیں یا اس سے زیادہ لیتے ہیں؟ یا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کرندوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے سے متحد پر ظلم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم دوسروں کی خوشیاں چھین رہے ہیں اور اصل میں ہم اپنی خوشی کو چھین رہے ہیں۔ ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ظلم کر کے، دوسروں کو رد کر کے، دوسروں سے نفرت کر کے ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اس آمد کے موسم میں اور کرسمس کے ایام میں یسوع مسیح انسان بن کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے۔ جو لوکا کی انجیل 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں، سب میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کی خوشی کے بھید کو منکشف کرتا ہے۔ 6 باب میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مدانی واعظ کے ذریعے سے لوکا کی انجیل 6 باب کی 20ویں سے 23ویں آیت میں ہم اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، دنیا میں غربت ہے، ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک پیاس ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو کیسے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ بلیسڈ کیسے بن سکتے ہیں؟ مبارک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لکھا ہے مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوشی ہو، اس دن خوش اور شادمانی کرو کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ 35ویں آیت میں 6 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے۔ 36ویں آیت رحیم ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ ہمیں رحم کرنا ہے، ترس کھانا ہے، دوسروں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے عیب نہ لگاؤ، مجرم نہ ٹھہراؤ، بھری کرو، بھلا کرو، احسان کرو۔ یسوع کی ان باتوں پر عمل کر کے ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب بن سکتے ہیں۔ خوشی جو کہ یسوع ہے بانٹ سکتے ہیں، خوشیاں اور محبت بانٹ سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ انصاف اور احسان سے ہم خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ آئیں ہم خوشی کا کارن بنیں، خوشی کا سبب بنیں۔ آئیں ہم خوشی کو زیادہ کریں تاکہ غم کم ہوں۔ آئیں ہم خوشی کو اپنے اندر جگہ دیں۔ آئیں ہم خوشی کو حاصل کریں۔ آئیں ہم خوشی سے خوشی کو عام کریں، خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔